الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی غیب علم کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے غیب علم تھا، عطائے غیب علم حضور کو تھا اور حضور کو ہے، اور وہ نبی نہیں ہوتا جس کو غیب علم نہ ہو۔ آپ دیکھیے، اس کی تھوڑی دلائل ہوں گے۔ جنگ موطا میں حضور علیہ السلام شریک نہیں ہوئے تھے، جنگ موطا میں حضور علیہ السلام شریک نہیں ہوئے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام مدینے میں تھے۔ کہاں تھے؟ مدینے میں تھے، اور موطا میں لڑائی ہو رہی تھی، جنگ موطا میں ہو رہی تھی، حضور مدینے میں ہے۔ حضور علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے موطا میں ہونے والی لڑائی کا حال سنا رہے ہیں، لڑائی کا سب حال سنا رہے ہیں، مدینے میں بیٹھ کے سب صحابہ کو سنا رہے ہیں، وہاں جو موجود تھے مدینے میں سب کو سنا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب جھنڈا حضرت زید کے ہاتھ میں ہے، حضرت زید کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا اصیبا، انہیں شہید کر دیا گیا، فاصیبا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر فرمایا اب جھنڈا عبداللہ ابن روحہ کے پاس ہے، اب جھنڈا عبداللہ ابن روحہ کے پاس ہے۔ پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر فرمایا جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے پاس ہے، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور حضور مدینے میں بیٹھ کے حال بتا رہے ہیں، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ رہے تھے، حضور روتے جا رہے تھے۔ اچانک حضور علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی آئی، اچانک چہرے پہ خوشی آئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے فتح فرما دی ہے۔ اور جب لوگ غزوہ موطا سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے بتایا تھا، ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ غزوہ موطا میں واپس آئے تو حضور نے فرمایا، حضور نے بتایا تھا، ایسے ہی ہوا۔ حضور تو حضور ہے، سبحان اللہ، حضور تو حضور ہے، حضور کی شان تو ورال ورا ہے، حضور کی شان تو ورال ورا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھے ہیں، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی تھی، مسجد نبی کے ممبر پہ حضرت عمر بیٹھے ہیں، اور 1 مہینے کی مسافت ہے، اتنا سفر ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کو چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، چھوڑ کے بڑھنے لگے، دشمن پیچھے سے آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے کہا، یا ساریتا، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ میرے حضور تو میرے حضور ہے نا۔ پھر جب صحابی کا یہ مقام ہے، حضرت عمر مسجد نبی کے ممبر پہ ہیں، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا، ادھر ہی رہنا، وہ وہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب صحابی کا اتنا مرتبہ ہے تو میرے حضور کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، میرے حضور کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور حضور بیٹھے مدینہ میں تھے، جنگ موطا میں ہو رہی تھی۔ اس دور میں تو کوئی کیمرے نہیں تھے، اس دور میں تو یہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضور وہاں تھے، وہاں بیٹھ کے بتا رہے تھے۔ حضور کی تو شان تو ورال ورا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا وہاں سے پردہ اٹھنے لگے تو میں وہاں سے ڈانپ دوں گا، میں وہاں سے ڈانپ دوں گا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔
تو اللہ نے اپنے محبوب کو 2 پیاری آنکھیں عطا کی جو معنوی اور صوری ہر لحاظ سے خوبصورت ہے، اور کیوں نہ ہو ان آنکھوں میں دیدار رب کا سرما لگا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، اللہ جل شان کو میں نے احسن صورت میں دیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہاں حد کر دی، لوگ جھگڑے میں پڑے رہے، ترازو گاڑ کے بیٹھے ہیں، ترازو گاڑ کے بیٹھ رہے، نظر کو، علم کو، سماعت کو تو لیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے شاعر میں بھی کہا، دلیل بھی دی، کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے بڑا غیب تو وہ ہے جب اس نے بھی پردے اٹھا لیے، سب سے بڑا غیب تو وہ ہے جب اس نے بھی پردے اٹھا لیے، تو باقی کوئی چیز پیچھے رہ گئی۔ تو محبوب حق کی آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما لگا تو حضور علیہ السلام کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی، کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ دعا کریں حضور علیہ السلام کی فیض نگاہ نصیب ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں گردے تو گردد حریم کائنات، از تو خوام یک نگاہ اتفاق۔ حضور علیہ السلام ایک نگاہ کا سوال لے کھڑا ہوں، مست آنکھیں رضا مزا کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھا تو مقدر جاگے۔ حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو اور آقا علیہ السلام کے تعلیمات پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے جلوے نصیب ہو۔ تو دعا کرو حضور علیہ السلام کا دیدار ہم سب کو نصیب ہو، آمین بجاہ نبی الامین الکریم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔